الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج رمضان کی 29 تاریخ ہے اور آج کل کے دنوں میں ایک بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ چاند نظر آنے کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر پچھلے بہت سے برسوں سے کچھ اختلاف کی نوعیت، کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں کہ مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ فالٹ دوسرے کے اندر ہے، لیکن اصل بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ عام زبان زد عام یہ باتیں ہوتی ہیں، ذرا مفتی صاحب 29 کی عید بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے، کہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جس سے صاف نظر آتا ہے کہ انتہائی جہالت کی بات ہوتی ہے یا دوسرے کو انتہائی جاہل سمجھا جا رہا ہوتا ہے. اور عام طور پہ اس وقت مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مفتیان کرام پر ایسی بات اٹھائی جاتی ہے، ایسے انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ جیسے وہ یعنی کہ کسی بھی تہوار کے بارے میں مخلص ہی نہیں ہے، ان کو کسی بھی اسلامی نظم اور ترتیب کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اگر مجھے اور آپ کو وہاں بٹھا دیے جائے تو کیا ہم کوئی روزہ کھائیں گے؟ کیا ہم عید الفطر کو غلط تاریخ پہ متعین کر دیں گے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور اہل پاکستان میں کوئی سچا مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ کوئی مسلمانوں کا ایک روزہ کھا جائے تو مسلمانوں کی عید کے رمضان کے اندر عید کروا دے. کوئی بھی غیرت والا مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. جب میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، کوئی بھی غیرت والا مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. جنہوں نے ساری زندگی دین میں لگائی ہے اور ساری زندگی دین میں لگاتے لگاتے بوڑھے ہو گئے اور ساری زندگی جائز ناجائز کا فتویٰ لوگوں کو بتاتے رہے، تو وہ کسی کا روزہ کیسے کھائیں گے؟ وہ ایک کامن سینس ہے، نارمل بات ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ عزت انسانیت اور خاص طور پر علماء کی عزت کے حوالے سے نہ کہیں سمجھایا جاتا ہے نہ کہیں بتایا جاتا ہے، تو اس نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں. پھر یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نظر آتا ہے عام طور پر 2 عیدیں کی جاتی رہی ہیں. اس سال محرم کے مہینے سے لے کے ابھی تک سعودی عرب اور پاکستان کی تاریخ ایک چل رہی ہے. قمری تاریخ سعودی عرب کی اور پاکستان کی یہ بالکل موافق چل رہی ہے. پچھلے برس بھی چند مہینوں تک ایسے ہوا، 1438 کے سال میں بھی چند مہینوں تک ایسے ہوا. تقریباً 7-8-9 مہینوں تک پاکستان کی اور سعودی عرب کی تاریخ بالکل ایک رہی. اور اس برس محرم کے مہینے سے بالکل ایسے ہی رہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی تاریخ بالکل ایک رہی. سن 1438 میں محرم سے لے کر ابھی تک، اور پچھلے 1-2 مہینوں میں اختلاف آیا، لیکن رمضان میں آ کے وہ تاریخ دوبارہ میچ کر گئی. اور سعودی عرب نے بھی وہی تاریخ دی اور پاکستان نے بھی یہی تاریخ دی. اس اختلاف کی کچھ بنیادی وجہ سمجھ لیں اور چاند کے احوال کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں تو جس کا پتہ ہونا ضروری ہے، پتہ ہوگا تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھنا اور کسی دوسرے کو غلط فہمی سے نکالنا انشاءاللہ بہت آسان رہے گا. اور پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوا کہ کچھ علماء کرام کچھ علاقوں کے اندر عید پاکستان میں عام علاقوں سے پہلے شمار کی جاتی رہی. اس کی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ سمجھ لیں. ایک بنیادی چیز ہے اختلاف مطالع. اختلاف مطالع یعنی مطالع کہتے ہیں مطلع کو، مطلع موسم وقت. تو اختلاف مطالع کا مطلب ہے کہ کسی بھی مطلع کے فرق سے مسئلہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. علماء کرام، علماء احناف اہل سنت والجماعت کی آج کل یعنی کہ متقدمین اور متاخرین ایک مسلک ہوتا ہے. تو متاخرین یعنی آج کے زمانے کے علماء کی رائے، نہ صرف آج بلکہ آج سے 600-700 سال پہلے تک کے بھی علماء کی رائے یہ تھی کہ یہ رائے تھی اور یہ رائے ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہوتا ہے. مطلع کا اختلاف یعنی وقت کا اختلاف معتبر ہوتا ہے.
جیسے اس وقت ہمارے ہاں 5 بج رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے اندر مغرب ہو رہی. چنانچہ اگر اس وقت امریکہ میں چاند نظر آ جاتا ہے تو کیا ہم لوگ عید منائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں وقت کا اختلاف ہوتا ہے، وقت کے تعین کا اختلاف. ہمارے پاس رات کے 11 بج رہے ہیں اور دوسرے علاقوں میں مغرب ہو رہی ہے اور وہاں پر چاند نظر آ جائے گا تو کیا ہم اگلے دن عید منائیں گے کہ جی 11 بجے چاند وہاں پر نظر آ گیا؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ اب آپ دیکھیں کہ چاند اپنی پیدائش اور نو کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے چاند کی پیدائش بھی ایک موقع پر رکھی ہے، سورج کی حرکت بھی ایک موقع پر رکھی ہے. یہ دوسری بات ہے جو بنیادی طور پہ سمجھنا ضروری ہے کہ مطلع کا اختلاف معتبر ہوتا ہے، اور میری اور آپ کی نظر میں بھی معتبر ہے. یعنی میں اور آپ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاں فجر ہو گئی ہے اور ہم لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے. بطور مثال کل یہ بات ہوتی ہے اور کل امریکہ میں مغرب کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے اور ہم اس وقت کیا عید کی تیاری کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ بات میرے اور آپ کی عقل میں بھی آتی ہے اور شریعت نے بھی اس کو معتبر قرار دیا ہے کہ مطلع کا اختلاف معتبر ہے، کسی بھی جگہ پر موسم کا اختلاف معتبر ہوتا ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات اور آخری بات اس موضوع پہ بنیاد سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں تقریباً ہر مسجد کے اندر یہ اس طرح کا کیلنڈر لگا ہوا ہے، جیسے ہماری مسجد میں لگا ہوا ہے. یہ جو کیلنڈر لگا ہوا ہے، یہ کیلنڈر کیا ہے؟ یہ کیلنڈر لگا ہوا ہے، پھر اس طرح کی گھڑی لگی ہوتی ہے اور ان گھڑیوں کے اندر ٹائم نظر آ رہا ہے. جی زوال کا وقت یہ ہے، طلوع کا وقت یہ ہے، اور اخبار میں آپ آج طلوع اتنے بجے ہوگا، غروب اتنے بجے ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے تو نہیں دیکھ رہا کہ طلوع کس وقت ہونا ہے اور وہ اسی وقت اخبار میں شائع کرے. یہ پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیلکولیشن ہوتی ہے. چاند کی اپنی کیلکولیشن ہے، سورج کی اپنی کیلکولیشن ہے. اس کیلکولیشن کے حساب سے، اندازوں کے حساب سے یہ وقت مقرر کیا جاتا ہے. پورے سال میں ظہر کا یہ وقت ہوگا، پورے سال میں عصر کا یہ وقت ہوگا، پورے سال میں مغرب کا یہ وقت ہوگا، عشاء کا وقت یہ ہوگا، اور طلوع کا وقت یہ ہوگا، طلوع فجر کا وقت یہ ہوگا. آج کل چھوٹے چھوٹے کیلنڈر مل رہے ہوتے ہیں، یہ صرف رمضان کے مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ عام طور پہ رمضان کے اندر فجر اور مغرب کا وقت دیکھتے ہیں کہ روزہ بند ہونے اور کھلنے کا وقت دیکھتے ہیں. تو ان کیلنڈروں کے اندر جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ کیلکولیشن بالکل صحیح ہوتی ہے. اتفاق علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کیلکولیشن بالکل صحیح ہوتی ہے، اور یہ کیلکولیشن سورج کے حساب سے ہوتی ہے. اور سورج کا رخ پورا سال ایک جیسا رہتا ہے. یعنی سورج جیسے حرکت کرتا ہے، آپ دیکھیں کئی برسوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سردی کا موسم دسمبر کا ہوتا ہے. کئی برسوں سے آپ جانتے ہیں کہ گرمی کا موسم مئی کا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو کہ غلطی سے کیلکولیشن کے حساب سے پتہ چلے یار اب پتہ چلا کہ آج کے بعد جو سردی ہے وہ مئی کے مہینے میں پڑے گی. ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا. اس لیے کہ سورج اپنے مزاج سے حرکت کرتا ہے، سورج اپنے وقت کے حساب سے حرکت کرتا ہے، اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن چاند کے لیے تعلموا عدد السنین والحساب، چاند کی حرکت وہ تبدیل ہوتی ہے اور ہر سال تبدیل ہوتی ہے اور ہر مہینے میں تبدیل ہوتی ہے. لیکن ایک ترتیب کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہے کہ چاند کی اللہ نے 12 منزلیں مقرر کی ہیں اور چاند 12 منزلوں کے حساب سے حرکت کرتا ہے. چنانچہ جس طریقے سے یہ سورج کی کیلکولیشن ہے، سورج کی کیلکولیشن کے لیے ہمارے پاس موبائلوں کے اندر ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر ہوتا ہے، دکانوں میں ایک 50-100 روپے کا کیلکولیٹر ملتا ہے اور ایک 1000-1500 کا کیلکولیٹر ملتا ہے جس کو سائنٹیفک کیلکولیٹر کہتے ہیں. ایک اس سے آگے کیلکولیٹر ہوتے ہیں جس کو سن کیلکولیٹر کہتے ہیں. تو اس میں سورج کی حرکت کا شمار ہوتا ہے کہ 154 دن گزرنے کے بعد سورج کی حرکت کیسی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے. 154 دن 4 گھنٹے گزرنے کے بعد سورج کی حرکت کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، سورج کی حیت کس مقام پر ہوگی، کس اینگل پر ہوگی، سورج کس مقام پر سورج کھڑا ہوگا، کتنی گرمی برسائے گا، اس کا حساب دیکھا جاتا ہے سن کیلکولیٹر سے. اور ایسے ہی مون کیلکولیٹر بھی موجود ہے کہ مون کیلکولیٹر
یعنی کہ چاند کو کیلکولیشن کیا جاتا ہے. آپ کے موبائلز کے اندر بھی ایک چھوٹی سی ایپ آپ کو ملے گی، مون اینڈ سن کیلکولیشن. یہ اینڈرائڈ موبائلوں کے اندر بھی یہ چھوٹی سی ایپ ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ بس چھوٹی سی ہے، کوئی اتنی سائنٹیفک نہیں ہے. لیکن آپ اگر اس حوالے سے جو فلکیات کے ماہرین ہیں یا فلکیات سے متعلق علماء کرام ہیں، آپ ان کے پاس دیکھیں گے کہ آپ کو اس نوعیت کے کیلکولیٹر ملتے ہیں جو مون کیلکولیٹر کہلاتے ہیں. جیسے ہم اپنے کیلکولیٹر پہ لکھے 2 + 2 = 4 کے آتا ہے، بالکل ایسے ہی ایکوریٹ ہمارے ہاں 2 کروڑ + 4 کروڑ + 25 کروڑ + 6 کروڑ + 7 کروڑ اگر لکھا جائے تو جیسے کیلکولیٹر بالکل ایکوریٹ ہمیں ایک رقم بتاتا ہے، بالکل ایسے ہی چاند کا کیلکولیٹر بھی بالکل صحیح ایکوریٹ بتاتا ہے کہ چاند اس وقت کس جگہ کس مقام پر ہوگا. مثلا جیسے کہ آج کا دن ہے، آج 29واں روزہ ہے، تو کل کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ کل کے حساب سے چاند کا کیلکولیٹر بتا رہا ہے کہ کل چاند کی جو پیدائش ہے وہ چاند کی پیدائش جناب 5:30 بجے، صبح 5:30 بجے چاند کی پیدائش ہے. اور چاند رات مغرب کے وقت یعنی چاند رات 7 بجے اس وقت چاند کی عمر ہوگی کوئی 13-14 گھنٹے کی. اور چاند اپنی پیدائش کے 16 گھنٹے کے بعد برہنہ آنکھ سے دکھائی دے سکتا ہے، اور اپنی پیدائش کے 16 گھنٹے کے بعد 18 سے 45 کے اینگل پر دکھائی دے سکتا ہے. اس سے اوپر چاند دکھائی نہیں دے سکتا، لیکن 16 گھنٹے کے بعد دکھائی دے سکتا ہے. 16 گھنٹے سے پہلے چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں کوئی بہت بڑی دوربینوں سے دیکھتا ہے تو پھر شاید اس کو نظر آ جائے، لیکن برہنہ آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا. شریعت نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ معیار مقرر کیا ہے کہ جو چاند کو برہنہ آنکھ سے دیکھ لے گا وہاں پر عید منائی جائے گی، وہاں پر اگلا مہینہ شمار کیا جائے گا، وہاں پر رمضان شمار کیا جائے گا، شعبان شمار کیا جائے گا، وغیرہ 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 وغیرہ. اب چاند اپنی پیدائش، اب چاند کی پیدائش ساری دنیا کے اندر 5:30 بجے کی ہے، یا یہ 5:41 کی ہے. یہ چاند کی پیدائش کا یہ وقت ہے. اور چاند آپ دیکھیں رات 7:41 پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاند کو پیدا ہوئے 14 گھنٹے ہو چکے ہیں. تو 14 گھنٹے کے اندر چاند دکھائی نہیں دے سکتا. یہ امکان نہیں ہے چاند کے نظر آنے کا، اور اگر امکان ہے بھی تو انتہائی معمولی ہے. یعنی اتنا معمولی ہے کہ پچھلے محققین کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 35 برسوں میں اس امکان کا چاند آج تک کسی کو دکھائی نہیں دیا. اگر اس دفعہ کسی خاص آدمی کو خاص مقام پر دکھائی دے جاتا ہے تو اس سے گواہی لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا آپ نے چاند کو کہاں دیکھا. ہو سکتا ہے اس نے چاند کو اس طرف دیکھا ہو. یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ چاند کو وسط آسمان میں دیکھ کے بتاتے ہیں جی چاند ہم نے یہاں پر دیکھا ہے. ایسے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں. یہ کبھی کبھی آپ کے سامنے ایسے آیا ہوگا جی تراویح پڑھ کے گئے اور مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ چاند نظر آ گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ چاند دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ موافق الفطرت صلاحیت کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے گواہی دی، دوسرے نے گواہی دی، تیسرے نے، چوتھے نے، یوں کرتے کرتے جناب 3000 لوگوں نے گواہی دی. جب یہ اتنی گواہیاں ہو جاتی ہیں اور ان گواہیوں میں بہت سی گواہیاں میچ کر رہی ہوتی کہ ہم نے چاند کو اس مقام پر دیکھا اور کیلکولیشن شو کرتی ہے کہ چاند اس مقام پر نظر آ سکتا ہے، تو پھر علماء کرام اعلان کرتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا ہے. اس وجہ سے بعض مرتبہ کبھی اعلان 9 بجے ہوتا ہے، کبھی اعلان 10 بجے ہوتا ہے، کبھی اعلان 11-12 بجے بھی ہوتا ہے کہ جی چاند نظر آ چکا ہے. کہ گواہیوں کو مینج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ واقعتاً گواہیاں اسی کے مطابق ہیں جو ہماری تحقیق ہے، کیونکہ وہ لوگ خود بھی چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم تو صرف ایک دن دیکھتے ہیں، وہ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. 2-3 دن سے دیکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چاند کے غائب ہونے سے چاند کو دیکھا جاتا ہے. ہم تو چاند کے طلوع ہونے کے وقت جیسے ہم آج رات مغرب سے چاند دیکھنا شروع کریں گے، یہ کل رات مغرب کے بعد دیکھیں گے. عام طور پہ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں یا باہر کھلے میدان میں دیکھتے ہیں، لیکن جو ہلال کمیٹی والے لوگ ہیں، جو چاند کو فلکیات کے ماہرین لوگ ہیں، وہ چاند کو اس وقت دیکھتے ہیں جب چاند غائب ہوتا ہے. کہ چاند اپنے غائب ہونے کے کبھی 28 گھنٹوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، کبھی 36 گھنٹوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی کم گھنٹوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور اپنی پیدائش کے 16 گھنٹے کے بعد وہ دکھائی دینے کے قابل ہوتا ہے.
اور وہ دکھائی دینے کے قابل جس اینگل پر ہوتا ہے وہ اینگل 18 سے لے کر 45 کے اینگل تک ہوتا ہے، یعنی یہ اینگل ہوتا ہے اور یہ اینگل ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے جی میں نے یہاں اس اینگل پہ چاند دیکھا ہے تو یہ اس کی بات معتبر نہیں ہوتی، بات اس کی غلط ہوتی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یعنی سب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں چاند کو دیکھنے کے لیے، اور یہ چونکہ باتیں معلوم نہیں ہوتی اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت چاند پاکستان کی پیدائش 14 گھنٹے کی ہے، لیکن اب اس کو آگے لے کے چلے تو سعودی عرب کے اندر یہ 2 گھنٹے کا فرق ہے، اور 2 گھنٹے کے فرق کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب چاند کی پیدائش وہاں پر 16 گھنٹے کی ہے، لہذا وہاں پر چاند کے نظر آنے کا جو امکان ہے وہ پاکستان سے 30 سے 40% زیادہ ہے۔ تو اگر وہاں پر چاند نظر آتا ہے تو وہاں پر تو عید ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں عید نہیں ہوگی۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اس دفعہ ایسا ہی ہو، لیکن امکانیات یہی ہیں کہ چاند نظر نہیں آنا۔ آج کی رات میں بھی یہی امکان ہے کہ چاند نظر نہیں آنا، 70 سے 80% یہی امکان ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا، جسے آج کی کیلکولیشن کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ چاند کی یہ کیلکولیشن ہے۔ لہذا چاند کی پیدائش آج چاند کی جو پیدائش ہے وہ 5:41 پہ ہوگی، اور آج 7:41 سے لے کے جو عشاء تک کا وقت ہے، یعنی چاند نظر آنے کا وقت ہے، وہ جناب 7:20 یا 22 کے بعد سے لے کر چاند کے نظر آنے کا وقت تقریباً 8:45 بجے تک، یعنی کہ 9:54 8:54 تک، یعنی اس 1.5 گھنٹے کے دورانیے میں چاند نظر آنا عام آنکھ سے، برہنہ آنکھ سے، اس کا امکان بہت زیادہ کم ہے اس دورانیے کے اندر، جبکہ سعودی عرب میں اگر 2 گھنٹے کے اوپر چلے جائیں تو یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ چاند اپنی پیدائش کے بعد 16 گھنٹوں کا مکمل ہو چکا ہوگا۔ اب وہ نظر آ سکتا ہے، لیکن اب وہ نظر آئے یا نہ آئے یہ اللہ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے۔ اب یہاں تک ایک بات ہوگی جو امید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ بعض علماء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف مقالے معتبر نہیں ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یعنی کہ اگر آپ کے اس جزیرے کے اندر کسی کو چاند نظر آ گیا، کسی ملک میں چاند نظر آ گیا، کسی علاقے میں چاند نظر آ گیا تو سارے علاقے میں عید ہوگی۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، جمہور علماء کرام، یعنی کہ جس میں اکثر علماء کرام شمار کیے جاتے ہیں، جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، مطلع کا اختلاف معتبر ہے۔ پاکستان میں چاند دیکھنے کا وقت یہ ہے، سعودیہ میں چاند دیکھنے کا وقت یہ ہے، لہذا پاکستان میں چاند دیکھنے کا وقت یہ ہے، اس دوران دیکھیے 7:00 سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک، یہ جیسے کیلنڈر میں آپ کو وہ ٹائم مل جائے گا کہ 7:20 سے لے کے 8:54 کے درمیان چاند نظر آ گیا تو آ گیا، لیکن ان کے معیار کے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں جی، 7:21 سے لے کے سعودی عرب کی عشاء تک دیکھا جائے گا، یا آگے کے ممالک کی صرف سعودی عرب کی تخصیص اس لیے گھروں کی مشہور ہے، ورنہ آگے کے ممالک میں جہاں کہیں ان اوقات میں چاند نظر آ گیا تو پورے جزیرے میں عید ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور کے اندر فلاں مسجد کے اندر ایک مذاق بھی بنایا ہوا ہے کہ پاکستان میچ جیت گیا اس لیے کہ پشاور میں میچ نظر آ گیا ہے، تو اس لیے ایک لطیفہ بھی بنایا ہوا کہ بھی پشاور والوں کو چاند نظر نہیں آتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب کے مسئلے کے مطابق چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم مطلع کا اختلاف معتبر نہیں مانتے، اگر سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو ہم بھی عید کریں گے، سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا تو ہم بھی عید نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ مطلع کے اختلاف کو معتبر نہیں سمجھتے، وہ نہیں کہتے کہ چاند نظر آ گیا ہے، ہم نے چاند خود دیکھا ہے، اور ہلال کمیٹی وہاں بیٹھی ہوتی ہے ان کو چاند نظر نہیں آتا اور نیچے محلے والوں کو چاند نظر آ جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ کسی کو عید کروا دینا یا بغیر روزے کے رمضان کو روزہ رکھوا دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ان کا مسلک یہ ہے کہ مطلع کا اختلاف معتبر نہیں ہے، لہذا اگر اس علاقے میں عید نہیں ہے تو ہمارے ہاں بھی عید نہیں ہے۔ جیسے انڈیا ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے ہے، تو انڈیا ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے تو ان کے ہاں مسئلہ اور ہے، چنانچہ انڈیا والے اس برس ہم سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ رہے ہیں،
اور انڈیا کی کونسل میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جی اس دفعہ چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے اور اعتکاف ایک روز پہلے کیا جائے، کہ ان کو چاند جو ہے وہ انہوں نے چاند کے اندر اور معاملہ کیا ہے انڈیا والوں نے، کہ ان کے مہینوں کا اختلاف کچھ اور تھا، تو انہوں نے ایک دن پہلے لوگوں کو اعتکاف بٹھایا کہ ساری دنیا میں روزہ ایک دن ہے اور انڈیا میں روزہ کسی اور دن ہو رہا ہے، تو لہٰذا وہ جیسے ہمارے ہاں آج 29واں روزہ ہے تو ان کے ہاں آج 28واں روزہ ہے، تو وہ اسی بنیاد پر مسئلہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ساری دنیا کے اندر روزے کی تاریخ آج اس سال کے اندر وہ ایک شمار کی جا رہی، تو انڈیا ہم سے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کے مسئلے کا فرق اور ہے اور ہمارے مسئلے کا فرق اور ہے۔ تو یہ چاند کے تعین کے حوالے سے جو پشاور والے حضرات ہمارے چند ایک اس طرح کے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم سعودی عرب کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ وجہ ہے سعودی عرب کے مطابق چلنے کی کہ ان کے ہاں اختلاف مطالع معتبر نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جناب ان کو پہلے چاند نظر آ جاتا ہے یا علماء کرام خود سے عید بنا لیتے ہیں، تو یہ اس کی بنیادی طور پہ وجہ ہوتی ہے، جس کا خلاصہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے سمجھ لیں ہمارے ہاں اختلاف مطلع کا اختلاف معتبر ہوتا ہے، یعنی چاند نظر آنے کے وقت کا جو اختلاف ہے یہ معتبر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان اوقات میں چاند نظر آئے گا، اگلے خطے میں اس وقت چاند نظر آئے گا، اس سے اگلے خطے میں چاند اس وقت نظر آئے گا، کہ حکومت یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ جناب حدود اربع کسی ملک کا شرعی اعتبار سے متعین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بالکل متعین ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حکمرانی کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے، کون سی چیز کس کی ملکیت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پلاٹنگ نہیں ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حد بندی نہیں ہوا کرتی تھی، اور آج کے زمانے میں حد بندی ہونا ضروری ہے۔ اگر پلاٹ متعین نہیں ہوں گے تو داڑھی والے لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، پلاٹنگ متعین کریں گے، آج سے یہ پلاٹ میرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہاں پہ اینٹیں رکھ دی۔ اور اس زمانے میں حد بندی نہیں ہوتی تھی، جو جہاں پانی ملتا تھا لوگ وہاں چلے جاتے تھے، آج کے زمانے میں حد بندی ہے، لہٰذا حد بندی ہے تو حکومت کا تعین بھی ہوگا، ملکوں کا تعین بھی ہوگا۔ چنانچہ پاکستان اپنی جگہ ایک الگ ملک ہے، ہندوستان اپنی جگہ الگ ملک ہے، سعودی عرب اپنی جگہ ایک الگ ملک ہے۔ جب حد بندی ہے تو حد بندی کے حساب سے اعمال بھی متعین ہوں گے، حدود بھی متعین ہوں گے، قوانین بھی متعین ہوں گے۔ پاکستان کے قوانین پاکستان میں ماننا لازم ہے، اور کوئی سعودی عرب کا شخص آئے وہ کہ نہیں جی میں دائیں طرف گاڑی چلاؤں گا، تو اس کو حکومت پاکستان چالان کاٹے گی، اور اس کا چالان کاٹنا بالکل برحق ہوگا کہ آپ رونگ سائڈ پر جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں شریعت میں کیا کہ دائیں طرف چلو، لہٰذا آپ کا چالان کاٹنا غلط ہے گا، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، یہاں پاکستان کا قانون چلے گا۔ یہ حدود حد بندی بالکل صحیح ہے، جس سے حد بندی صحیح ہے ایسے ہی اختلاف مطالع بھی صحیح ہے۔ ایک بات، دوسری بات کہ چاند کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، اس کیلکولیشن کے حساب سے لوگوں کی گواہی مانی جاتی ہے، اور اس کو بالکل صحیح مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے نکالی، اللہ کے نبی کے زمانے میں کیلکولیشن نہیں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کیلنڈر بھی نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی آبادی بھی نہیں تھی۔ یہ مینجمنٹ کے لیے، نظمیاتی اصول بنانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں شریعت میں معتبر ہیں۔ لہذا یہ بات سمجھنے کے بعد اب سمجھ میں آئے گا کہ بھی جو علماء کرام چاند کا اعلان اور اس نوعیت کے معاملات میں کچھ تاخیر کرتے ہیں، کسی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ ایسی نہیں ہوتا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جناب اپنی مرضی سے اعلان کر دیا ان کا عید کرنے کا، یہ اس نوعیت کی باتیں کرنا علماء کی سخت توہین ہے، اس کے لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے، اور اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ چاند کی پیدائش اور چاند کی پیدائش اور اس کے نظر آنے کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے تفصیل کے ساتھ تو ایک مولانا سلطان عالم صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے تقریباً ساری زندگی اس وقت بھی وہ بڑھاپے کی عمر میں عذر کے ایام میں گزار رہے ہیں، بیماری کی حالت میں، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے بیماری ہے، اور ساری زندگی تقریباً انہوں نے اسی مسئلے کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے گزاری۔ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے مجدد سمجھے جاتے تھے چاند کی منازل کے حوالے سے۔
اور یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، فلکیات یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، چاند بھی ہے، پھر اس کے بعد سورج کی منازل کا تعین ہے، پھر قبلہ رخ کا تعین ہے، اور اس کے اندر جغرافیہ کے مضامین ہوتے ہیں، میتھمیٹک کے مضامین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں حل ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ اس روزے کا اعلان کرنا، عید الفطر کا اعلان کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا